اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ربی زدنی علما۔ مائی نیم پروفیسر محمد طاہر۔ الحمدللہ بیٹا آج ہم کلاس 10th حمد اور اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ شعر ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو شعر آپ کے میں سامنے ڈسکس کروں گا بیٹا، یہ ہمارے پیپر میں کتنے نمبر کے آتے ہیں، کیا کیا اس کا پروسیس ہے بیٹا؟ یہ ٹوٹل ہمارے پیپر میں 10 نمبر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور یہ جو حصہ نظم ہے نا ہمارے پاس، جو پہلے میں حمد کر رہا ہوں، پھر نعت، پھر آگے فردر جو بھی میرے پاس نظمیں آئیں گی، تو اس میں سے آپ کے پاس 4 نظمیں آئیں گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور ان 4 نظموں کے 4 ہی شعر آئیں گے آپ کے پاس، اور پھر اس میں سے آپ نے کوئی سے 3 کرنے ہوں گے، اور ایک جو شعر ہوگا وہ 2 نمبر کا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب لکھنا کیسے ہے اور کرنا کیسے ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے شعر کو کس طرح لکھنا ہے اور کتنا لکھنا ہے۔ بچوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے گا، اگر یہ شعر آتا ہے آپ کے پاس، دیکھیے گا دوسرا کون ہے جو جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، یہ 2 شعر لکھیں۔ اب لکھیں گے پیپر میں کیسے، ایک اس طرف لکھا ہوگا اور یہ جو شعر ہوگا یہ 2 نمبر کا ہوگا بیٹا۔ ایک نمبر آپ کا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو لکھنا ہے وہ لکھنا ہے نظم کا نام۔ اس کا آپ کو ایک نمبر ہوگا، نظم کا نام، کون سے نظم ہے اس کا نام لکھنا ہے۔ سپوز یہ اگر آپ لکھنا ہے، یہ آپ کا ایک آدھا نمبر 0.5 ہوگا۔ پھر یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے شاعر کا نام، ٹھیک ہے بیٹا، شاعر کا نام۔ اور پھر اس کا نام جو شاعر ہوگا وہ ہمارے پاس حمد کا جو شاعر ہے وہ امیر منائی ہے۔ کلیئر ہو گیا بیٹا؟ یہ آپ کا 1 نمبر پورا ہو گیا، یہ صرف لکھنے سے آپ کو 1 نمبر مل گیا، اور 1 نمبر کی آپ کی تشریح ہو جائے گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہاں یہ آسان لفظ لکھیں، اس کے معنی بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جہاں، جس جگہ، اس کے بعد کہاں، کس جگہ، کہ یا اللہ آپ جس جگہ پہ ہو اور کدھر ہوا ہمیں نہیں پتہ، اس کی آپ جو تشریح ہے وہ آپ کیا لکھو گے بیٹا؟ سب سے پہلے آپ یہ لکھنے کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دو گے یہاں پر، اور پھر نیکسٹ پہ آپ تشریح کیا لکھو گے؟ آپ ساتھ ساتھ میں بول رہا ہوں تو لکھتے رہیے گا، یہ آپ کے مائنڈ رکھیے گا۔ کہا کہ اے اللہ جس مقام پر آپ فائز ہو، جس مقام پر آپ ہو وہاں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کہاں ہو۔ اس کا آپ نے یہ تشریح لکھ دینی ہے بیٹا۔ اور پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، امیر منائی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کی جو بارگاہ میں عقیدت کا، اور جو انہوں نے عقیدت کا گلدستہ پیش کیا ہے کہ کائنات میں جو مقام، جو مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاصل ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ ہر لحاظ سے یکتا ہے، ذات کے حوالے سے بھی یکتا ہے، اور اس کے ذات کی شکل کے لحاظ سے بھی یکتا ہے۔ آپ اتنا لکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ کلیئر بیٹا؟ اب آگے دیکھیے گا، نیکسٹ شعر سیکنڈ ہے، لاکھ پردوں میں ہے تو ہے بے پردہ۔ لاکھ پردوں کا مطلب کیا ہے؟ بے شمار پردے، 100 نشانیاں، سینکڑوں نشانیاں آپ کی۔ کائنات کو دیکھو، کائنات کی تخلیق کو دیکھو، دن اور رات کے بدلنے کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو تو آپ کو قدرت خداوندی نظر آئے گی۔ بے نشان تو ہے، بے نشان جس کا نشان ہی نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر جو حمد ہے، میر منائی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تیری جو ذات ہے بے پردہ، یعنی کہ اے اللہ تیری ذات لاکھوں پردے میں چھپی ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی۔ ہر چیز میں تیری قدرت نظر آتی ہے مگر آپ نظر نہیں آتے۔ بے شمار تیری وجود کے اقرار کے لیے سینکڑوں نشانیاں موجود ہیں، ہم آپ کو نہیں جھٹلا سکتے۔ ہر چیز کو دیکھا جائے تو آپ کی نشانی آپ ہر چیز میں نظر آتے ہو۔ سورج کا ٹائم سے نکلنا، غروب ہونا سورج کا، چاند کا نکلنا، دن اور رات کا تبدیل ہونا،
یہ سب چیز دیکھ کر آپ کی نشانی نظر آتی ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیں نظر نہیں آتے، مگر آپ کی نشانی ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ جو بتایا آپ نے، یہ آپ نے اس کا تشریح لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تیسری دیکھیے گا، تو ہے خلوت میں تو ہی ہے جلوت میں۔ خلوت تنہا، اکیلا یا علیحدگی، ٹھیک ہے۔ جلوت مین محفل یا مجمع، جلوت مین محفل یا مجمع، یعنی کہ آپ تنہا بھی ہو اور آپ سب کے درمیان بھی ہو، کہیں پناہ یعنی کہ پوشیدہ، چھپا ہوا، اور کہیں عیاں ظاہر، یعنی کہ نمایاں تو ہے، یعنی کہ فرمایا کہ یا اللہ تو تنہا اور مجمع ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تشریح بتا رہا ہوں کہ اے اللہ تو تنہا اور مجمع ہر جگہ موجود ہے، لیکن کہیں تیری ذات چھپی ہوئی اور کہیں تیری ذات واضح طور پہ دکھائی دیتی ہے۔ یا بیٹا اس کے اندر آپ تشریح میں لکھو گے کہ دنیا کی ہر نظام کو دیکھا جائے، آپ کے ہمیں آثار نظر آتے ہیں۔ دنیا کا نظام دیکھو تو آپ کی قدرت نظر آتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آپ نے لکھنی ہیں اس کے اندر۔ تو اب نیکسٹ شعر کی طرف آ جائیں کہ نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس۔ شعر نمبر 4 دیکھیے گا، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزبان صاحب خانہ، ٹھیک ہے۔ تو ہے مہمان، تو ہے مہمان مین گھر آنے والا یا مدعو کیا گیا شخص، یعنی کسی کو دعوت کی جائے، اس کو بلایا جائے، اس کو بولتے ہیں مدعو کرنا۔ اب اس کے اندر کیا کہا گیا؟ میر منائی کہتے ہیں کہ اے اللہ کائنات میں تیرے سوا کوئی بھی نہیں، تو مہمان بھی ہے اور مہمان بھی، تو میزبان بھی ہے اور مہمان بھی۔ ہر نعمتیں آپ نے دنیا کے اندر کیا کی ہیں؟ اجاگر کی ہیں۔ ہر چیز، ہر انسان کو ہر نعمت آپ نے ہی میسر کی ہے۔ تو میزبان بھی آپ ہیں، ٹھیک ہے، اور مہمان بھی آپ ہیں۔ اس کے اندر یہ شاعر نے کہا۔ اب آگے دیکھیں نیکسٹ شعر میں، نہ مکان میں نہ لامکان میں کچھ، مکان جگہ، زمین یا فرش، لامکان عدم، عالم بالا، اور جلوہ فرما ظاہر ہے یہاں وہاں تو ہی ہے۔ فرمایا گیا کہ یا اللہ تیری ذات مکان و لامکان میں مقیم نہیں، مگر آپ نہ زمین پہ ہو، نہ فرش پہ ہو، نہ کسی جگہ پہ ہو، نہ آپ کی کوئی نشانی ہے، لا آپ عدم یا عالم بالا میں ہو۔ فرمایا گیا ہے، یہاں تشریح آپ شروع لکھے ہوگی بیٹا کہ امیر منائی کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات مقام لا مقام میں مقیم ہی نہیں ہے، آپ کا ٹھکانے جگہ پہ ہے ہی نہیں، بلکہ تیرا جلوہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہو کہ ہم شاہ رگ کے قریب بھی ہیں اللہ پاک، اللہ پاک تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، تو یا اللہ آپ کدھر ہیں؟ اور فرمایا گیا کہ اللہ تیری ذات اس وقت اور جگہ کی قید نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ تیری جو ذات ہے وہ اس قید نہیں، نہ وہ آزاد ہے، تیری ذات نہ مقام میں نہیں، اور کہا نہ تو لا مقام میں ہے، تیرا جلوہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جس جگہ کمرے میں کوئی روشن ہو یا بند ہو تو ہر چیز چاروں اطراف میں پھیلا ہوا ہے، اندھیرے میں ہو روشنی میں ہو، ہر جگہ تیری ذات تیری نشانی ہمیں نظر آتی ہے۔ آگے شعر میں کہتے ہیں میر منائی، رنگ تیرے چمن میں بو تیری، خوشبو دیکھا تو باغبان تو ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے خوب دیکھا، غور سے دیکھا، باغبان مالی۔ اس کے اندر میر منائی جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ یا اللہ یہ چمن تیری رنگ یا تیرے ہی رنگ و بو کا عکس ہے. آپ تشریح لکھیں گے اے اللہ یہ چمن تیرے ہی رنگ و بو کا عکس ہے، اور ہم نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تو ہی اس کا میر گلشن ہے. کہ یا اللہ کے باغ کا رنگ تیری وجود پر دلالت دیتا ہے، تیری وجود کے ہونے کی صداقت گواہی دیتا ہے. باغ میں تو ہی موجود ہے، پودے، پھول، گلیاں، پھلوں میں بھی رنگ سما ہوا تیرا ہی ہے. اس میں ہر چیز کی نشاندہی کی گئی ہے شاعر نے کہ ہر چیز یا اللہ تیری ہی کائنات پر دلالت دیتی ہے. پھولوں کو دیکھیں، خوشبو دیکھیں، رس دیکھیں، اس کے اندر پھل دیکھیں، وہ تیرے ہی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اب آگے دیکھیں. محرم ذات، محرم واقف، جاننے والا، آگاہ کرنے والا یا بھیتی. ٹھیک ہے، اس کے 3 معنی بتا دیے ہیں. پہلا محروم کا واقف، آگاہ یا بھیتی. اور تو ہی ہے میر. اور فرمایا جس کا کہنا ہے رازداروں تو ہی ہے. راز دوا یعنی کہ آگاہ کیا ہوا، بھیتی یا ہم راز اس کو کہتے ہیں. اس کے 3 معنی بتا دیے. اور یہاں پہ کہا کہ امیر منائی کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے ہم راز تم ہی ہو، لیکن حقیقی رازدار اللہ ہی کی ذات ہے. اور پھر تشریح کے اندر جو انہوں نے بیان کیا کہ ہم شاعر خود سے ہم کلام ہے، کہتا ہے کہ میری راز کوئی لوگ واقف نہیں، میری پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو تو ہی یہ کوئی لوگ نہیں جانتے، مگر میرا اللہ میری حقیقت کو جانتا ہے، جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے. یہ تھا آخری شعر بیٹا جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا بیٹا. اب انشاءاللہ فردر لیکچر کے اندر انشاءاللہ میں تشریحات دوسری کی انشاءاللہ شعروں کی بھی کروں گا، اور ان کے کوشچن آنسر بھی آپ سے ڈسکس کر لیں اور MCQs بھی ڈسکس کر لیں جو پیپر میں آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے نیکسٹ بات کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.